السلام علیکم۔ یہ واقعہ اکتوبر 2019 کا ہے۔ میرے اور میرے دوستوں کا ایک گروپ اس وقت پاکستان آرمی میں تھا اور ہم کوئٹہ کے قریب ایک ایریا میں پوسٹڈ تھے۔ ایک دن ہمارے دوست نے ایک ہانٹڈ روڈ کے بارے میں بتایا جو ان کے علاقے میں مشہور تھی۔ اس روڈ کا نام تھا راوی روڈ۔ اس روڈ کے متعلق کافی کہانیاں مشہور تھیں، مگر اس کہانی کے لیے جو بات ضروری ہے وہ ایک فینٹم بلیک کار کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 70s کے دور میں ایک شخص اپنے تیز رفتار کار لے کر اس روڈ پر چل رہا تھا۔ روڈ میں کئی موڑ تھے اور ٹوئسٹ تھے اور اس کی گاڑی کنٹرول سے باہر ہو کے کریش ہو گئی۔ تب سے کہتے ہیں کہ اس کی روح اس روڈ پر بھٹک رہی ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک رات ہم وہاں جا کے خود دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک سنڈے رات لگ بھگ رات کے 1 بجے ہم 5 دوستوں کا گروپ ایک گاڑی میں اس روڈ پر گیا۔ ایک دوست نے بتایا کہ وہ ایک ایسے شخص کو جانتا تھا جو اس روڈ پر مر گیا تھا اور اس کا کراس وہاں کہیں لگا ہوا ہے۔ ہم نے اس کراس کے پاس اپنی گاڑی روکی کیونکہ 2 لوگوں کو باتھ روم جانا تھا۔ باقی لوگ کراس دیکھنے کے لیے اتر گئے۔ باہر اندھیرا تھا اور ہر طرف خاموشی تھی، صرف ہمارے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک کار تیزی سے روڈ کے ایک موڑ سے گزرتی ہوئی ہمارے پاس سے نکلی۔ مذاق میں ایک دوست بولا، شاید یہ وہ پرانی فینٹوم کار ہے۔ ہم سب ہنسنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ کار ہمارے پاس سے گزری ہم نے دیکھا کہ اس کی ٹائی لائٹس کا ڈیزائن بالکل ایک پرانی بلیک کار جیسا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ہم سب گاڑی میں واپس بھاگے، لیکن تب تک وہ کار ہمارے پیچھے آ چکی تھی۔ گاڑی نے کچھ ہی دیر میں ٹرن لے لیا اور سیدھا ہمارے پیچھے چلنے لگی۔ وہ کار بالکل لیجنڈ کے مطابق تھی، ایک پرانی بلیک کار جس کی ایک ہیڈ لائٹس بھی ٹوٹ چکی تھی۔ ہمارا ڈرائیور گھبرا گیا اور ہم نے اسے کہا کہ صرف سپیڈ لمٹ میں ہی گاڑی چلاؤ، کیونکہ افسانہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تیز چلائے گا تو وہ مر جائے گا۔ وہ کار اس وقت ہمارے قریب ہی رہی، اتنی کہ ان کے ہیڈ لائٹس بھی بند ہو گئی۔ ایسے اندھیرے میں بنا ہیڈ لائٹس کے چلانا عجیب تھا، لیکن وہ کار پھر بھی ہمیں ہٹ نہیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم راوی روڈ کے آخر تک پہنچے اور ایک ٹرن لینے والے تھے، وہ کار رکی اور الٹا مڑ کے واپس ڈائریکشن میں چلی گئی جہاں سے وہ آئی تھی۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سچ میں وہ کار ایک بھوتیا کار تھی یا صرف ایک پاگل شخص جو وہاں روڈ پر تھا۔ لیکن ایک بات عجیب تھی، وہ کار بالکل چپکے سے آئی تھی، بنا کسی آواز کے۔ اگر وہ کوئی نارمل کار ہوتی تو ہم اس کی آواز پہلے ہی سن لیتے، اور پھر ایک عام شخص اس اندھیرے روڈ پر رات کے 1 بجے کیا کر رہا ہوتا؟ مجھے پیرانورمل چیزوں پر یقین ہے، تو میں مانتا ہوں کہ یہ ایک بھوت تھا۔ آج کی کہانی مجھے ایک دوست سے ملی ہے اور میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی کراچی کے ایک پرانی بلڈنگ کی ہے جہاں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو سمجھ سے باہر ہیں۔ یہ بلڈنگ بہت پرانی تھی اور کئی سالوں سے بند تھی۔ میرا نام عادل ہے اور میں کراچی کے ایک پرانے علاقے میں رہتا ہوں۔ میں اکثر ایسے جگہ پہ جانے کا شوق رکھتا ہوں جو پرانی ہو، جہاں کچھ عجیب ہو۔ ایک دن میری دوست زارا نے مجھے بتایا کہ کراچی کے ایک پرانی بلڈنگ کے اندر کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ اس بلڈنگ کو گلشن بلڈنگ کہا جاتا ہے اور یہ 80s کے دوران بلڈ ہوئی تھی۔ بلڈنگ کافی پرانی تھی اور کوئی وہاں رہتا نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں بس یہی کہتے تھے کہ وہاں کچھ ہانٹڈ ہے۔ ایک رات زارا نے مجھ سے کہا کہ اس نے کسی سے سنا تھا کہ بلڈنگ کے اندر کچھ پرانی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ جب میں اس بلڈنگ کے پاس گیا تو جو میں نے دیکھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ بلڈنگ بہت پرانی تھی۔ زارا نے کہا کہ اگر ہم دونوں وہاں جا کر کچھ دیکھیں تو شاید کچھ سمجھ آئے۔ اگلے دن ہم دونوں وہاں پہنچے۔ بلڈنگ کے باہر کافی اندھیرا تھا اور ایک پرانی گیٹ خود سے دھیرے دھیرے کھل گئی تھی۔ زارا کے چہرے پر پہلے ہی پریشانی تھی، لیکن میں نے زیادہ سوچا نہیں۔
کیونکہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو خوف کو سمجھنے کے لیے ایسی جگہوں پر جاتا ہوں۔ جب ہم اندر گئے تو بلڈنگ کی ہر چیز پرانی تھی، بالکل وہی جیسے ایک پرانی حویلی ہو۔ مٹی ہوئی دیواریں، کافی پرانا فرنیچر اور چاندنی کی ہلکی سی روشنی ہم نے اندر جا کے سب سے پہلے وہ روم دیکھا جہاں لوگ کہتے تھے کہ عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ زارا نے کہا، عادل تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے؟ میں کہہ رہا تھا بس تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں زارا۔ جب ہم دوسرے فلور پہ پہنچے تو ایک ڈور تھا جو بند تھا، لیکن بالکل جیسے ہم نے ہاتھ لگایا وہ خود کھل گیا۔ ہم نے دیکھا اندر کے ایک پرانی کرسی جو اپنے آپ ہل رہی تھی۔ زارا ڈر کے مارے کہہ رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں نہیں رک سکتی۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک دم سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے زور سے چیخ مار کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہو۔ زارا نے چیخ مار کر مجھ سے بولا، چلو عادل۔ ہم نے دروازے سے اندر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک پرانی تصویر تھی جو دیواروں پر لگی ہوئی تھی اور جیسے لگ رہا تھا کسی نے جلائی ہو۔ اس رات کے بعد ہم نے سوچا تھا کہ بس ہم وہاں سے چلے جائیں گے، لیکن جب ہم اپنے گھر پہنچے زارا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے بولا کہ وہاں کچھ تھا جو اس کے ساتھ چلا آیا۔ زارا کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی اور وہ بول رہی تھی کہ ہر رات اسے وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک دن زارا نے اپنے گھر کے آس پاس دیکھا تو کسی نے اسے بتایا کہ وہ بلڈنگ جہاں ہم گئے تھے وہاں پرانی روحیں رہتی ہیں۔ ایک پرانا رسالہ تھا، رسالے میں لکھا تھا کہ یہ بلڈنگ ایک زمانے میں جیل تھی اور یہاں کئی سارے قیدی مار دیے گئے تھے۔ زارا نے ایک دن مجھ سے کہا کہ وہ بلڈنگ کے بارے میں کچھ اور معلومات ڈھونڈنا چاہتی ہے، لیکن اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ ڈر اور خوف سے زیادہ نہیں تھا۔ زارا کو لگتا تھا کہ وہ بلڈنگ اب تک اپنی پرانی روح کو اپنے اندر سمیٹ کے رکھتی ہے۔ ایک دن زارا کو پھر سے کچھ عجیب لگنے لگا۔ اس نے مجھے فون کیا اور کہا، عادل میں کبھی وہاں واپس نہیں جا سکتی۔ کوئی چیز مجھے وہاں سے بلاتی ہے پر میں ڈر کے مارے نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ اس نے اپنے سپنے میں وہ پرانی کرسی دیکھی تھی جو ہل رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ صرف کچھ پرانی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے واقعات تھے جو سچ میں اس بلڈنگ کے اندر رہتے تھے۔ یہ کہانی سچ ہے یا نہیں، آپ خود سوچ کر بتائیں۔ وہ پرانی بلڈنگ اب بھی وہاں کھڑی ہے، لیکن کوئی اس کے پاس جاتا نہیں ہے۔ زارا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن اس نے وہ بلڈنگ کبھی واپس نہیں دیکھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ سب کچھ سچ تھا؟ اگر آپ کبھی کراچی کے پرانے علاقے میں جائیں تو گلشن بلڈنگ کے پاس سے ضرور گزریں، لیکن اپنا خیال رکھیں۔ میں ہوں وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں خوفناک کہانیاں، ہورر سٹوریز ود وہاب۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانیوں میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔